بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب یوٹیوب کے ساتھیوں؟ آج پھر میں اپنے ڈائری کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ محبت کے روپ۔ محبت وطن سے ہو تو ایمان کا حصہ بن جاتی ہے، محبت خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو اطاعت بن جاتی ہے، محبت اولاد سے ہو تو ممتا کا روپ دھار لیتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے۔ محبت یہ نہیں کہ کوئی کسی کو چاہے اور جواب میں وہ بھی اسے چاہے، محبت تو کسی کی یاد میں اکیلے جلنے کا نام ہے، محبت کسی کو پا لینے کا نہیں بلکہ کھو دینے کا نام ہے۔ بچھڑنے سے ہر کوئی مر نہیں جاتا، البتہ اگر پیار کرنے والے دو دل بچھڑ جائیں تو ان کے دل بنجر زمین کی طرح ہو جاتے ہیں، جن پہ کبھی کوئی خوشی کی کونپل نہیں پھوٹتی۔ کہتے ہیں اگر انسان سمندر میں گر جائے تو بچ سکتا ہے، اگر آنسوؤں میں بھیگ جائے تو تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ دعا اور روح آرزو کی ہم آہنگی کا نام ہے، دینے اور لینے والے کے مابین ایک ایسے لمحے کی تخلیق کا پیش لفظ ہے جس میں خواہشوں کی تمکین موزوں رہتی ہے۔ دعا نہ مانگنے والے ہاتھ ان ریگستانوں کی طرح خالی رہتے ہیں جن پر پانی کی ایک بوند برسائے بغیر بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ دعا تزکیہ نفس کا عمل، دعائے آرزوؤں کا گہوارہ ہے۔ تو سرمایہ ہستی ہے تیرا ذکر ہی کیا، تو سرمایہ ہستی ہے تیرا ذکر ہی کیا، ہم تو اپنے دوست دشمن کو بھی دعا دیتے ہیں۔ دکھ۔ کہنے کو تو دکھ 3 لفظوں پہ مشتمل ایک چھوٹا سا حرف ہے، لیکن اس سے گزرتا ہے یہ وہی جانتا ہے کہ دکھ کس چیز کا نام ہے۔ دل کی کوئی ایک صورت نہیں ہے، ہمیں صورتیں بدل بدل کر ملتا ہے۔ کبھی یہ تحفہ دوستوں کی جانب سے ملتا ہے تو کبھی نذرانے کے طور پر رشتہ داروں دے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کرم اپنا چاہنے والا جو دل کے بہت قریب ہوتا ہے، اس کی چاہت پہ ہمیں ناز بھی ہوتا ہے، وہ مختلف صورتوں میں ہمیں دے دیتا ہے انجان بن کر۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں اپنے غلط فیصلوں کی صورت میں۔ اس سے بھی بڑھ کر دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے غلط فیصلوں کی تلافی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نے اپنا کیا تو ہماری ذات سے ہمارے پیاروں کو دکھ ملے گا جو کہ ہم نہیں چاہتے۔ دوپٹہ۔ دوپٹے کی اہمیت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، نئے جوڑوں کے ساتھ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جوڑا جتنا قیمتی ہوگا دوپٹہ بھی اتنا ہی مہنگا لیا جائے گا۔ دوپٹہ چاہے کاٹن کا ہو یا سلک کا، عزت وقار کی نشانی کا دانہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون خانہ جب گھر کے کام میں مصروف ہوتی ہے تو دوپٹہ ادھر ادھر اتار کر بھول جاتی ہے، ایسے میں جب دروازے پہ بیل ہوتی ہے تو وہ دوپٹے کی تلاش شروع کرتی ہے۔ دوپٹہ کسی کونے میں پڑا پکار رہا ہوتا ہے، میں یہاں ہوں، آؤ مجھے اٹھا لو۔ خاتون خانہ دوسری بیل پر گھبراہٹ میں میز پوش اٹھا کر گلے میں ڈال کر دروازہ کھولتی ہے تو سامنے فقیر کو پا کر غصہ بھی ہوتی ہے۔ فقیر کو رخصت کر کے جب اندر آتی ہے تو دوپٹہ جو 1000 کوشش کے بعد بھی نہیں ملا تھا، سامنے ہی کسی ڈھیٹ بندے کی طرح پڑا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ مساوات طبقے کی عورتیں یا وہ عورتیں اور لڑکیاں جو مشرقی خیالات رکھتی ہیں، بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کرتی، اس کو بڑے اچھے طریقے سے اوڑھتی ہیں۔
کسی لڑکی کو کسی محفل میں کوئی خوبصورت دوپٹہ نظر آ جائے تو کپڑوں کو نظر انداز کر دے گی، مگر دوپٹے کا ضرور معلوم کرے گی۔ ہائے اللہ، کتنا خوبصورت دوپٹہ ہے، کہاں سے لیا؟ میں نے اتنا خوبصورت دوپٹہ کبھی نہیں دیکھا۔ دوسری لڑکی فخر سے دوپٹے کو اور پھیلا پھیلا کر دکھائے گی اور ساتھ کمنٹری بھی کرتی جائے گی، فلاں بوتیک سے لیا ہے، 1500 کا ہے، اب ملنا مشکل ہے۔ بوتیک والے ایک ڈیزائن کی 2 چیزیں کہاں بناتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ گھر جا کے سب سے پہلی ڈانٹ اماں جان کی ہی پڑے گی۔ ارے دوپٹہ نکال لیا، تیرے جہیز کے لیے رکھا تھا جب تو پیدا ہوئی تھی، تب اس وقت 100 کا آیا تھا، 500 کا بھی نہیں ملے گا۔ دوپٹے کا داخلہ اونچے گھرانوں میں، اونچی سوسائٹی میں ممنوع ہے۔ وہاں لڑکیاں تب ہی دوپٹہ اوڑھتی ہیں جب وہ دلہن بنتی ہیں، یا ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میاں صاحب تھوڑی سی مشرقی ہوئے تو بیوی سے کہیں گے، جانم آج دوپٹے والا جوڑا پہن لو۔ جانم بے نیازی سے فرمائے گی، ممی دوپٹے والے سوٹ دیے ہی نہیں، میں زیادہ تر جینس اور ٹراؤزر ہی پہنتی ہوں، مجھے دوپٹہ نہیں سنبھالنا آتا۔ وہ لوگ جو ذہنی طور پر انگریزوں کے غلام ہیں، وہ افراد جو رہتے ہیں پاکستان میں، مگر ان کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا سب انگریزوں کی طرح ہوتا ہے، وہاں دوپٹے کی کوئی اہمیت نہیں۔ جہاں شرم و حیا مفقود ہو گئی، وہاں دوپٹے کا کیا کام؟ بھائیوں سے شرم نہ ہو، اس کے دوستوں سے پردہ، گھر سے باہر گئی تو بھی پردہ نہیں، اور وہ طبقہ جو باہر رہتا ہے محض شغل کے طور پر پاکستان آ جاتا ہے، جو ماڈرن بننا پسند کرتے ہیں۔ ایک پاکستانی شریف عورت دوپٹے کو بہت عزیز رکھتی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے بے شک بغیر زیور کے، بغیر میک اپ کے ہو، مگر دوپٹے کے بغیر وہ گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی۔ ہمارا معاشرہ بھی اس عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو اپنے وقار کا خیال رکھتی ہے، اور ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں۔